السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ جو آپ اس وقت پارک دیکھ رہے ہیں، تو جب ہم وہاں سے آ رہے تھے تو مجھے اس پہ نظر پڑی تھی، تو پھر میں نے سوچا تھا، اپنے استاد محترم سے بھی کہا تھا کہ چونکہ اس وقت موقع بھی نہیں تھا، ٹائم بھی زیادہ نہیں تھا، کیونکہ ہمیں نماز ظہر وہاں ادا کرنی تھی، تو ہمیں نماز ظہر پہ وہاں پہنچنا تھا، لازمی پوچھنا تھا۔ تو اس لیے میں نے استاد محترم سے کہا تھا کہ جب ہم وہاں سے واپس آئیں گے تو جو کچھ جگہیں ہیں جو اچھی طرح نہیں دیکھی، تو انشاءاللہ وہاں سے آتے ہی ہم ان جگہوں کو اچھی طرح دیکھیں گے۔ تو بہرحال تو راستے میں یہی سوچ رہا تھا کہ کاش میرے ساتھ کوئی میرا دوست ہوتا، جو تاکہ میں یہاں جو ہے کچھ فوٹوز ان جانوروں کے ساتھ لے لوں، لیکن ایسا نہیں تھا، بلکہ ایک استاذ محترم میرے ساتھ تھے، کیونکہ یہ ہم تو اس کو بے ادبی سمجھتے ہیں۔ تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں، میں کس طریقے سے اپنے استاذ کو کہوں گا کہ آپ فون پکڑ لیجئے تاکہ میں تھوڑا سا یہاں سے فوٹو ایک دو اٹھاؤں۔ بہرحال میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا، تو میں نے ڈائریکٹ ویڈیو ایک بنا لیا۔ تو پھر ذہن میں یہی بات آئی کہ اپنے دوستوں کو بھی جو یہاں نہیں پہنچ پائے، جو آج تک یہاں نہیں آئے، تو وہ بھی اس جگہ کو دیکھ لے اچھی طرح۔ تو اس لیے پھر میں نے ویڈیو بنانا شروع کر دیا۔ تو بہرحال جب ہم اندر آئے تو وہاں ایک بورڈ لگا تھا جس میں یہ لکھا تھا کہ جب آپ اندر جاؤ گے، اندر آپ کو ہر ایک جانور کی، ہر ایک پرندے کی تصویر دکھائی دے گی۔ تو بہرحال چونکہ بورڈ پہ لکھا تھا، تو جو بورڈ پہ لکھا تھا وہی بے عینی ہی یہاں بھی دکھائی دیا ہمیں۔ تو بہرحال کچھ بچے بھی تھے وہاں جو وہاں اندر جا کے کھیل رہے تھے۔ تو دوسری بات یہ کہنی تھی کہ جب ہم وہاں سے آ رہے تھے، میں نے کچھ اپنے نوجوان بھائیوں کو دیکھا کہ وہ وہاں سے یعنی نیچے سے اپنی گاڑیوں میں آ کے اور اپنا کھانا ساتھ لے کے اس جنگل میں کھا رہے تھے، اور کچھ ایسے نوجوان بھائی تھے جو سگریٹ پی رہے تھے۔ تو بہرحال میں اگر ان میرے بھائیوں میں سے کوئی میرا یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، ہر ایک سے میری یہ ایک ریکویسٹ ہے، ایک مؤدبانہ گزارش ہے، دیکھو میرے نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بابرکت مہینہ عطا کیا ہے جو پورے سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ تو اس میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اگر کوئی اسی رمضان المبارک میں ایک نوافل ادا کرتا ہے تو اس کو فرض کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے یہ مہینہ ہمارے لیے، اگر کوئی میرا بھائی نشے میں ملوث ہے اور اور کسی خرافات میں ملوث ہے، وہ اپنے آپ کو اسی رمضان المبارک میں ان چیزوں سے روک سکتا ہے، کیونکہ جب ہم صبح سحری کھاتے ہیں تو پھر ہمیں ہر ایک چیز سے پرہیز کرنا ہوتا ہے، یعنی اپنے ہاتھوں کی جو ہے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح یعنی رکھنا ہوتا ہے کہ اس سے میرے ان ہاتھوں سے کسی مسلمان کو دکھ نہ پہنچے، میں ان ہاتھوں سے کوئی ایسا کام نہ کروں جو دین اسلام نے منع کر رکھا ہے، جس کو دین اسلام نے حرام کر رکھا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے اگر کوئی میرا بھائی نشے میں ملوث ہے، وہ اپنے آپ کو اسی رمضان المبارک میں بچا سکتا ہے، کیونکہ اس میں ہمیں پرہیز کرنا ہوتا ہے ان چیزوں سے، نہ کچھ پینا ہوتا ہے، نہ کچھ کھانا ہوتا ہے۔ تو آرام سے انسان اپنے آپ کو اسی رمضان المبارک میں متقی پرہیزگار بنا سکتا ہے۔
اس سے بڑھیا آپ کو پورے سال میں کوئی مہینہ ایسا نہیں ملے گا جس میں آپ اپنے آپ کو ان چیزوں سے، ان خرافات سے بچا سکتے ہو۔ تو بہرحال میری ان بھائیوں سے، ہر ایک سے میری یہی گزارش ہے کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، کیونکہ یہ ایک مرتبہ آتا ہے، کیا پتہ اگلے سال ہم میں سے یا آپ میں سے، ہم میں سے کوئی زندہ ہو یا نہ ہو، کسی کو یہ رمضان المبارک نصیب ہو یا نہ ہو۔ اور سب سے بڑی بات میں یہی کہوں گا کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور انہوں نے کہا، انہوں نے ایک دعا کی، یعنی انہوں نے اس دعا میں یہ کہا کہ اس کی ناخواہ آلود ہو جو رمضان المبارک کو اپنی زندگی میں پائے اور اس کے بعد اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے، اپنے آپ کو اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائے، تو اس کی ناخواہ آلود ہو۔ یہ آپ خود اندازہ لگا لیجئے، اس چیز سے آپ کو خود اندازہ لگ جائے گا کہ دعا کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام جو ملائکہ کے سردار ہے، اور جو آمین کہنے والے وہ انبیاء کے سردار ہے، نبیوں کے سردار ہیں۔ آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ اس شخص کے لیے کتنی بد نصیبی، بد قسمتی ہے جو رمضان المبارک کو پا لیتا ہے اپنی زندگی میں، پھر اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کرواتا ہے۔ تو یہی ایک گزارش ہے میرے اپنے نوجوان بھائیوں سے، اس رمضان المبارک کی قدر کر لیجئے، تاکہ جو ہے آپ کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی، آپ کا جو فیوچر ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو بہرحال چلتے چلتے ہم جب اس جگہ پہنچے تو یہاں بھی استاد محترم نے کہا کہ یہاں نہ آپ کو کوئی انسان دکھائی دے گا اور نہ یہاں پہ آپ کو کوئی گھر ور دکھائی دے گا۔ بہرحال تو بس یہ جو وہاں سے گاڑیاں آتی ہے یہی سب آپ کو دکھائی دے گی، باقی یہاں کوئی نہیں رہتا ہے۔ تو بہرحال چلتے چلتے ایک جگہ جب ہم وہاں سے آ رہے تھے، استاد محترم نے کہا تھا کہ جب ہم وہاں سے واپس آئیں گے تو مجھے یاد دلانا، تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں سے 3 چیزیں جو ہے دکھائی دیتی ہے جو مشہور و معروف ہے۔ یعنی سب سے پہلی جو ہے دارالعلوم رحیمیہ جو ہے وہ بھی دکھائی دیتا ہے، اور دوسری بات جس کو ہم جھیل ولر کہتے ہیں، یعنی وہ بھی یہیں سے دکھائی دیتا ہے، اور تیسری بات یہاں ایک زیارت ہے جس کا نام باب شکر الدین ہے، وہ بھی یہیں سے دکھائی دیتا ہے۔ تو بہرحال چلتے چلتے ہم پہنچ گئے اسی جگہ پہ۔ تو یہاں ہم تھوڑی دیر رک کر پھر میں نے اپنے استاد محترم سے کہا کہ استاد محترم نے کہا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کو مطلب پورا دکھائی دے گا، یعنی دارالعلوم رحیمیہ بھی وہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں وہ اسی جگہ دارالعلوم رحیمیہ ہے، یعنی یہ جو پیڑ آپ کو نظر آتا ہے اسی کے بیچ میں آپ نظر ڈال لیجئے، آپ کو دارالعلوم رحیمیہ کا جو ہے گنبد وہ نظر آتا ہے، اور اسی میں یہ جو آپ پانی دیکھ رہے ہو یہی اسی کو جھیل ولر کہا جاتا ہے۔ تو پھر جب اور تیسری بات یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو کہا تھا ایک زیارت بھی ہے یہاں جس کو باب شکر الدین کہا جاتا ہے۔ تو استاد محترم سے میں نے کہا کہ یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہو نا یہ پہاڑ، تو اسی پہ یہ زیارت ہے جس کو باب شکر الدین کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھتے ہی میرے ذہن میں بس وہی ایک آیت آئی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے لوگو، اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو آپ جھٹلاؤ گے۔ وہ دیکھو آپ سامنے وہ جو ہے نا یہ پہاڑ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہی ہے، اسی زیارت کا نام باب شکر الدین ہے، یہ جو مشہور و معروف ہے یہاں۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہو پانی سا، یہ جھیل ولر ہیں۔ اور پھر ہم یہاں سے چل دیے، تو پھر میں نے اپنے استاد محترم سے کہا کہ کیونکہ عصر کا وقت بھی
قریب آ رہا ہے تو مجھے وہاں پہنچنا ہے، نماز پڑھانی ہے کیونکہ وہاں کوئی نہیں ہے۔